قول زید صحیح ہو، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا غیب صحیح ہے، رسول اللہ کو غیب دا کہا جا سکتا ہے، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دریافت طلب یہ امر ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ یعنی رسول اللہ کچھ غیب جانتے ہیں کہ پورا کا پورا سب جانتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیب ہے، اگر کچھ علم غیب ہے مراد ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص، اس میں حضور کی کیا خاصیت، حضور کی کیا خصوصیات؟ ایسا علم غیب جیسا رسول کو علم غیب ہے، جیسا رسول کا علم ہے، ایسا ہی علم زید جو پوچھ رہا ہے اس کو خود ہے، عمر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر سبی کہتے ہیں کس کو؟ بچے کو، ہر بچے کو ہے، وہ مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات تمام جانوروں کو بھی ایسا علم ہے جیسا رسول کو علم ہے۔ اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا۔ اب آپ چلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی عبارت میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، اب دیکھیں میں عبارت وہی رہیں گی، جہاں رسول اللہ کا نام آیا میں وہاں نام تبدیل کر کے کچھ اور نام کر دوں گا۔ اب میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، اگر مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھنا، یہ حکم لگانا کہ مولانا اشرف علی تھانوی عالم دین ہے، تو وہ پورے عالم ہیں کہ ادھورے عالم دین ہے؟ اگر ادھورے عالم دین ہے یا آدھے عالم دین ہے، پورے مکمل عالم دین نہیں، تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے علم کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو، ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، کتوں کو بھی ہے، سور کو بھی ہے۔ اب بتائیے توہین مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہیں گے ہمارے مولانا کی شان میں بیعت بھی کر دیا آپ نے۔ میں کہتا ہوں تعجب ہے یار، آپ کے مولانا کے علم کی تشبیہ، آپ کے مولانا کے علم کی مثال میں نے جانوروں کے علم سے دے دی، تو آپ کہتے توہین ہو گئی۔ مگر یہی بات جب رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو آج تک آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم۔ اور مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تبلیغی جماعت بنانے کا میرا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں رسول کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا؟ میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، ہمارا یہ رسول غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ ہم جو بھی اس پر غیب نازل کرتے ہیں یہ اپنی امت کو بتا دیتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے محبوب کو غیب دیا، اور یہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، جتنا جانور کو اتنا رسول کو، معاذ اللہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الرحمن، وہی رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن نازل کیا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اپنے محبوب کو بیان کرنا سکھایا، علم سے بات کرنا سکھایا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو میں نے سکھایا۔ تھانوی صاحب کہہ رہے جو کچھ اللہ نے رسول کو سکھایا ایسا تو جانوروں کو بھی ہے۔ کس کی توہین ہو رہی ہے یہ؟ اب بات توہین کی بڑھ کر اللہ تک پہنچ گئی کہ دینے والا رب کائنات، اور جو اپنے محبوب کو جو دیا تو کیا جانوروں کے برابر دیا ہوں گا کہ اس سے افضل و اعلیٰ دیا ہوں گا؟ جانوروں کے برابر اگر دے دیا تو نبی کی خصوصیات کہاں رہی؟ اور تیسری آیت کریمہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب نازل کی، قرآن کریم نازل کیا، والحکمہ، اور اپنے محبوب کو حکمت کی بات سکھائی، حکمت کا کلام سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اپنے رسول کو وہ سب بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا سب بتا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا رسول نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے عطا کر دیا، سب بتا دیا۔ تو جو کچھ بتایا وہ کیا جانوروں کے برابر بتایا ہوں گا؟ تو یہ یقیناً یہ عبارت، یہ کتاب اور اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ کی توہین جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، داڑھی رکھنے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتوں کی پابندی کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر نماز بعد میں ہے، سنت بعد میں ہے، داڑھی رکھنا بعد میں ہے، اعمال بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔
ایمان درست ہے تو سب درست ہے، مگر یہاں تو کھوٹ ایمان میں ہی ہے، تعلیمات میں ہی کھوٹ ہے۔ اور پھر خود ان کے نزدیک ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے مولانا اشرف علی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، اس کا نام ہے الافادات الیومیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ پورا نام ہے اس کا الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ۔ 5 جلدوں میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ملفوظات لکھی گئی، چھپی مکتبہ دانش دیوبند یو پی سے ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا 526، قسط نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 940۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے۔ مولوی غوث علی شاہ صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں آتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں ہیں، اکابر میں ہیں، اور دیوبند کے ایک بہت بڑے عالموں میں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود ان کی تعظیم کرتے تھے، لہذا ان کے تعلق سے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے، ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر ہو۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی صاحب جو ہمارے دیوبند کے ایک بزرگ ہیں، ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دے دی، اور دعا یہ دی کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور تمہاری عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، حشر کو، تمہارا عاقبت، تمہارا حشر کا دن بہتر ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پوچھا، یعنی مولوی غوث علی صاحب نے پوچھا، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے، ایمان کی حقیقت معلوم ہے کہ آپ نے دعا کی کہ ایمان سلامت رہے؟ عاقبت کی حقیقت معلوم ہے کہ دعا کر دی عاقبت سلامت رہے؟ اس نے عرض کیا آپ ہی فرمائیے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ ہی بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، عاقبت آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر فرمایا غوث علی صاحب نے، ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیمات ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایمان وہ ہے کہ جان چلے جائے مگر ایمان نہ جانے پائے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور ایمان کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو، دنیا کے تمام رشتہ دار اور احباب سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بیوی سے زیادہ محبت، اپنے بچوں سے زیادہ محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، رسول اللہ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عرض کیا رسول اللہ اپنا مال سب آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے مسکرایا فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں 2 لاکھ روپے چندہ دے دیا تو ایمان مکمل ہو گیا؟ سندل نکال دیا ایمان مکمل ہو گیا؟ آپ نے سوچا کہ ایک بہت بڑی نیاز کروا دیا میں نے تو ایمان مکمل ہو گیا؟ مال و دولت ایمان کی دلیل نہیں ہے، مال صرف کرنا یہ ایمان ہے، اس کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سب کچھ مال دولت آپ پر نثار کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر سکتا ہوں، آپ پر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان یہ ہے، تو جو اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ رسول سے محبت کریں گا، اس کا دل یقیناً تڑپے گا کہ ہمارے محبوب کی شان میں یہ توہین کی جا رہی ہے، کہ ان کے علم کو جانور اور پاگلوں کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور ایمان رسول کی محبت اور اس کے بارے میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایمان الوہیت کا اقرار، ایمان توحید کو ماننا، ایمان جنت اور دوزخ کا یقین رکھنا، ایمان فرشتوں کا یقین رکھنا، ایمان محبوب سے محبت کرنا، ایمان۔ مگر اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے۔
اور آخرت کی بہتری کیا ہے؟ ہمارے علماء سنت آخرت میں ایک ہی بہتری بتاتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں آخرت اس کی بہتر ہے جس کو نبی کی شفاعت میسر آ جائے. اور پوری زندگی ہم یہی کہتے ہیں اسالک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کیجئے. اور قرآن نے بھی حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کے پاس آ جاؤ. اور میرے رسول کے پاس آ کے کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا رسول بھی اگر تمہارے لیے سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے. تو یہ عاقبت کی بہتری یہ بتائی گئی کہ نبی کو شفیع جاننا. ہمارا سارا مدار رسول اللہ کی شفاعت پر ہے. ان کے نزدیک عاقبت بہر کیا ہے؟ کھل کر پاخانہ ہو جائے. اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. یہ مولانا اشرف علی صاحب کی ایک دوسری ملفوظات، ایک دوسری کتاب جس کا نام ہے کمالات اشرفیہ. کیا نام ہے؟ کمالات اشرفیہ. اشرفیہ سے اشرفیہ سلسلے والے نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نام تھا نا ان کا، تو ان کے نام کی نسبت سے اشرف علی تھانوی، تو کمالات اشرفیہ. چھپی ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یو پی سے. مولانا تھانوی اس میں کیا فرماتے ذرا سنیے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 416 ہے. مگر یہ عبارت پڑھنے سے پہلے میں دو لوگوں سے معذرت طلب کرنا چاہوں گا. میرا مقصد با خدا اللہ رب العزت کی قسم، وحدہ لا شریک کی قسم، فحش گوئی کرنا نہیں ہے. عبارت میں ان کی پڑھ رہا ہوں، میری طرف سے کوئی جملہ نہیں ہوگا اس میں. معذرت میں اپنے بزرگوں سے چاہوں گا کہ یہاں بزرگ میں بیٹھے ہیں، ان کا احترام میرے دل میں ہے، اور اپنی ان ماں اور بہنوں سے جو اپنے گھروں میں سن رہی ہے. بتانا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو آپ سمجھیں، کیونکہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے. یہ ان کی تعلیم بتانا مقصد ہے، فیض گوئی میرا مقصد نہیں ہے. مولانا اشرف علی صاحب صفحہ نمبر 416 کمالات اشرفیہ، اس میں کہتے ہیں لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور چاہتے ہیں کہ ان پہ کیفیت طاری ہو، ایک سرور آئے. کیفیت کہتے ہیں سرور آنے کو. بولتے ہیں نا یار آج کل نماز میں کہ دل نہیں لگتا، عجیب کیفیت ہو گئی ہے میری، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا اردو میں. تو کہتے ہیں کہ لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہے اور مزہ چاہتے ہیں، مزے کے خواہش مند ہے کہ عبادت میں، ریاضت میں ان کو مزہ آئے. کہتے ہیں کہ ہے تو فحش بات، مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے کی ہی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے. مزی سمجھتا ہے؟ ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتا ہے مزی. اب علماء سے آپ مدر جا کے پوچھ لینا، وہ تفصیل بتا دیں گے، کیونکہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں اس لیے معذرت چاہتا ہوں. اتنا تو بتا دیا، ایک منی ہوتا ہے ایک مزی ہوتا ہے، دونوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میاں مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلیں گی، بہت مزہ آئے گا. بولیے معاذ اللہ. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ ذکر الہی کی توہین ہو رہی ہے. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. قرآن کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، ذکر اللہ کرو گے دلوں کا چین آئیں گا. تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، دلوں کے چین کی تلاش میں ہو، اس کے طالب ہو، اس میں کہاں لذت، اس میں کہاں ذکر میں مزہ. مزہ تو مزی میں ہے. بیوی کو پہلو میں لو، بغل میں بٹھاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلیں گی، بہت مزہ آئے گا. کس کی توہین ہو رہی ہے؟ ذکر اللہ کی. اور یہ ہے تعلیمات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. چلیے آئیے ان کو